جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف برطانیہ نارتھ ویسٹ کے صدر محمد آصف بٹ اور ان کی ٹیم کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے قریبی ساتھی شہریار خان فریدی برطانیہ کے نجی دورے کے دوران مانچسٹر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے عشائیہ کا انتظام کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ نارتھ ویسٹ کے صدر محمد آصف بٹ اور ان کی ٹیم نے باری باری خطاب کیے۔ محمد آصف بٹ صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیاب نہیں ہو جاتے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے حاضرین سے یہ عہد لیا کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے جب تک وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب نہیں ہو جاتے۔ شہریار خان فریدی کا کہنا تھا کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے جو اس وقت پاکستان کو موجودہ صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ لیکن ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح جب گئے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بلوچ روایات ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا رہے ہو جہاں پہ سب کو برابر ایکول لیول پہ ٹریٹ کیا جائے گا، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز آن دا بیسس آف فیڈریٹنگ یونٹ ہوگا، ناٹ آن دا بیسس آف پاپولیشن ہوگا۔ تو بلوچستان آپ کے گھر میں آپ کو تول میں کم دے دیا 1 کلو دال، اس پہ آپ اس کو معاف نہیں کرتے۔ جن نے پاکستان کے خزانوں کو لوٹا لوٹا لوٹا، میرے ماں و بہنوں کی بے حرمتی اور بے عزتی کی، اس جوان بیٹی کو جس کا رشتہ نہیں ہوا، اس بیوی کی جس کا شوہر ڈرگی ہو گیا، وہ بیٹا جو پڑھا لکھا تھا اس کو نوکری نہیں ملی۔ اس اور بہت ہی زبردست پروگرام ہے، اور شیفیلڈ یہ اپنا مانچسٹر کی جو ٹیم ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ پلس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام کمیونٹی میں ہونے چاہیے، اور عمران خان کو اس وقت ضرورت ہے کمیونٹی میں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہو، اور جو سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے بندے گرفتار، مجھے لگتا ہے شہریار افریدی صاحب بھی جائیں گے شیخ رشید کی طرح، تو ان کے لیے بھی آگے ہار تیار ہوں گے۔ تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ بہت شکریہ جی سر صاحب، آج کا جو پروگرام ہوا ہے یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج کا جو پروگرام نارتھ ویسٹ PTI کی ٹیم نے یہاں پر آرگنائز کیا ایک مقامی ریسٹورنٹ میں مانچسٹر میں، اس کے حوالے سے یہ جو آج کل کے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اس کے اوپر بات کی گئی۔ اس کے بعد سوالات اور جوابات دیے گئے کہ جو جس طریقے سے جو ہمارا ملک جو ہے اس وقت بہت ہی گمبھیر یعنی کہ بہت ہی برے حالات کا سامنا کر رہا ہے، تو ہم لوگ ایز اے اوورسیز پاکستانی ہمیں جو ہے وہ زیادہ فیل ہوتا ہے، ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم باہر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد سارے مہمان جتنے بھی یار دوست ہیں اس PTI دے نال اچھا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اسی پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈبل اکثریت نال پاکستان دے وچ حکومت تے آئے۔ اوکے جی صاحب، بات یہ ہے جی، عمران خان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ہماری قوم کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اس کا ساتھ دیں، ہمارے ملک کو آباد کریں، بربادی سے ہمیں بچا لیں۔ تو اگر ہم لوگ اکٹھے ہو کر عمران خان کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی ذات بھی سنے گی، وہاں پر انصاف ہوگا۔ اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے پاکستانیوں اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے انگیج کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، انہوں نے بہت زیادہ آؤٹ لک دی اور بہت اچھا فنکشن رہا، بہت اچھی چیزیں رہیں۔ اور اس چیز پہ بھی ہوا کہ ہم لوگوں کو پاکستان کے اندر جو ہمارے عناصر ہیں ان کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو آگے بڑھنا ہے
اور اپنے پاکستان کو ان طاقتوں سے بچانا ہے اور پاکستان کو کامیاب کرنا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پروگرام جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ سیدھی دل کے اوپر لگتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے ابھی، تو جن چیزوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے یہ انتہائی دکھ والی بات ہے. اور ہمارا دل تو ہر ٹائم ہمارا ایک سانس پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی. السلام علیکم. شہریار آفریدی نے جو تقریر کی ہے اور اس میں جو تحمید باندھی ہے، انڈیا، پاکستان، یو کے، اوورسیز پاکستانی، کوئی سبجیکٹ اس نے نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر اس نے کھل کے بات نہ کی ہو. اور میرا خیال ہے کہ ایسے اور مقرر اگر ہم یہاں آتے رہیں گے اوورسیز پاکستانی اور عمران کی طرف جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک لیڈر ہے اور وہ عمران خان کے لیے ہی کام کر رہا ہے. تو میرے خیال کے مطابق ان الیکشن کے اوپر نیو جنریشن کو آنا چاہیے، ان کو آنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ آ کے اپنی کارکردگی دکھا سکیں. جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی میں ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ گجرانوالہ جنیالہ باغ والا میں گولنواز چیمہ صاحب ہیں، وہ کافی ایکٹیو ہیں. جیسے عابد سندھو صاحب ہیں جن کا تعلق سیالکوٹ ٹھراؤ PP40 سے ہے، وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. تو میں سمجھنا کہ ان جیسے لوگوں کو ایک موقع پاکستان کے بارے میں اور موجودہ حالات کے بارے میں انہوں نے مطلب ہے کہ ہمارے جو ہے دل کو گرما دیا اور انہوں نے جو ہے بڑا مدلل طریقے سے جو ہے وہ سارے مسائل جو ہے ہمیں مطلب ہے کہ ان سے آگاہ کیا اور کہ بھئی ان کو ہم کس طریقے سے حل بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. شہریار آفریدی صاحب کے جو استقبال کیا آپ نے پروگرام کیا، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مانچسٹر میں شہریار آفریدی صاحب جو ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ تشریف لائے ہیں اور ہم نے PTI نارتھ ویسٹ کی طرف سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا جس میں مختلف ٹاؤن سے سارے کوآرڈینیٹرز آئے اور بہت سارے لوگ ہمارے جو PTI کے پرانے ورکر ہیں اور پرانے ایکس صدور ہیں وہ سارے تشریف لائے. اور جو ملکی حالات اس وقت چل رہے ہیں اس پہ آفریدی صاحب کے ساتھ ہمارا تبادلہ خیال ہوا. جو آفریدی صاحب نے ہمیں ملکی حالات کے بارے میں بتایا، جو تشویشناک حالات ہیں اس وقت جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں یہ سن کر اور دیکھ کر یہ بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ملک ہمارا جو ہے کس طرف جا رہا ہے.